اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ میں نے کل لفظ کیا تھا کہ ہجرت کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسرے مقام پہ منتقل ہونا. اور یہ ہجرت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ سے پہلے اس کا وہی مقام تھا جو شہادتین کا مقام ہے. یعنی اگر آدمی کلمہ نہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر اس وقت کوئی عمدن ہجرت نہ کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں سمجھا جاتا. اور حضور کے صحابہ نے بعض نے ایک ہجرت کی اور بعض نے 2 ہجرتیں کی. بعض صحابہ نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور بعض صحابہ نے مکہ سے سیدھا مدینہ منورہ ہجرت کی. اور یہ سنت اللہ ہے اور سنت الانبیاء ہے. ہر دور میں پیغمبروں نے ہجرت کی. اور شرعاً مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دار الکفر میں ہے، جس ملک میں اس کو اپنے دین کے فرائض کی ادا کرنے میں مشکلات ہیں تو فوراً ہجرت کرے. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر دار الکفر تو نہیں ہے لیکن دار الفسق ہے، ایک ایسا شہر ہے جس میں گناہ ہی گناہ ہے، جہاں ہر وقت دنیا جو ہے شراب میں، جوئے میں اور فحاشی میں مبتلا ہے، تو ایسے شہر کا چھوڑنا بھی واجب ہے. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے دوست جو ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ شرابی ہیں، زانی ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور یہ ان کو منع بھی نہیں کر سکتا ہے تو ان کو فوراً چھوڑ دے. اگر یہ خاموش رہے گا تو گویا یہ بھی اتنی ہی گناہگار سمجھا جائے گا چاہے گناہ نہ بھی کرتا ہو. اسی طرح حدیث محمد مصطفیٰ ہے
صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک نے فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ اللہ کوئی ایسا عذاب نازل نہ کر دیں گے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے. اسی طرح سابقہ روایات میں کتب سابقہ میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو ایک بستی پہ عذاب نازل کرنے کا حکم دیا. تو فرشتوں نے عرض کیا کہ رب العالمین آپ تو جانتے ہیں آپ کے آگے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اس کی بستی میں اس علاقے میں آپ کا ایک بندہ ہے جس کی زندگی رات دن عبادت میں گزرتی ہے. وہ ہر وقت آپ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پہ بھی عذاب نازل کر دو. یا الہ العالمین وہ تو آپ کا بندہ ہے. فرمایا کہ ہاں میری عبادت میں تو مشغول رہتا ہے لیکن برائیاں دیکھ کے کبھی اس کے چہرے پہ بل نہیں پڑا ہے, کبھی اس نے منکرات کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہے, لہذا یہ بھی ان کے ساتھ عذاب میں جائے گا. تو اس لیے حکم ہے کہ اگر دار الکفر ہے, اگر دار الفسق ہے تو وہ آدمی کے لیے اب بھی واجب ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دے. اور اگر جگہ چھوڑتا ہے ہمیشہ یاد رکھو تو اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جگہ چھوڑتے ہوئے یہ خوف ہوتا ہے کہ کیا پتہ ہمیں دشمن نکلنے بھی دے گا یا نہیں نکلنے دے گا. ہم تو ہجرت کرنا چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ملک چھوڑ دیں, لیکن کیا پتہ ہمیں نکلنے بھی دیں گے کہ نہیں نکلنے دیں گے. ہمیں راستے میں مار دیا جائے گا, ہمیں جانے سے روکا جائے گا, ہم نہیں رکیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا. تو آدمی پہ خوف ہوتا. تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہی آیات میں جواب دیا. فرمایا کہ میرے بندے اس بات سے کیوں گھبراتے ہو, کل نفس ذائقۃ الموت, موت تو ہر کسی پہ آنی ہے. اگر تم گھر میں بھی رہو گے تب بھی موت آئے گی, اگر تم ہجرت کر جاؤ گے تب بھی موت آئے گی. لیکن وہ موت جو اللہ کے احکام کی تعمیل میں آئے اس کا کتنا بڑا اجر ہو. اسی لیے جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ اپنی بستی سے نکلا ہے, ابھی وہ ریلوے اسٹیشن پہ بھی نہیں پہنچا, ابھی وہ ایئرپورٹ پہ بھی نہیں پہنچا, ابھی اس نے احرام بھی نہیں باندھا, ابھی اس نے نیت ہی نہیں کی, صرف اپنے گھر سے حج کے لیے نکلا ہے اور راستے میں موت آ گئی, تو حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ حکم فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا قیامت تک حج لکھتے جاؤ کہ یہ میرے راستے میں نکلا تھا اور اس کو موت آ گئی ہے. تو اس لیے اگر آپ ہجرت کے لیے نکلیں گے, اگر خدا نہ کرے دشمنوں نے آپ کو مار ڈالا تو موت میں تو آنا ہے, اور پھر سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے بدلے عطا فرمائیں گے. اور اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اللہ نے فرمایا جو بندے ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے. یاد رکھیں جہاں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے اللہ نے اعمال صالحہ کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی صرف ایمان لے آئے. اس لیے محدثین فرماتی ہیں
ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ تصدیق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، کہ ایمان کا تو معنی یہ ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو، اور سارے جوارے اور اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع فرما برداری میں لگے ہوئے ہوں، پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ آدمی صرف ایمان کا دعویٰ کرے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حلال و حرام کی تمییز ہے، وہ تو اسلام کے لیے بدنما داغ ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اعمال صالحہ کریں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے، عمل کیے اچھے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، اللہ فرماتی ہیں ہم قیامت میں اس کو جنت کے اعلیٰ درجات میں ٹھہرائیں گے، تجری من تحتها الانہار، اور وہ جنت کا مقام ایسا ہوگا، وہ جنت کے محل ایسے ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب بعض علماء کہتی ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسے آج بھی دنیا میں بادشاہ محل بناتی ہیں، سامنے دریا ہوتی ہیں، سامنے ندیاں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی دریا، ساتھ ہی محل ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض محلات کی سیڑھیاں جو ہیں وہ پانی میں اتر جاتی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حقیقتاً اوپر محل ہوں گے اور نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تجری من تحتها الانہار، لیکن یاد رکھو دنیا کی نہروں اور آخرت کی نہروں میں آسمان و زمین کا فرق ہوگا۔ دنیا کی نہریں زمین میں کھدائی سے چلتی ہیں، دنیا کی نہریں اعلیٰ سے اسفل کی طرف چلتی ہیں، لیکن جنت کی نہریں جو ہیں وہ زمین کے اوپر چلیں گی، اور جنت کی نہریں جو ہیں وہ مومن جدھر جائے گا ادھر چلیں گی، اشارے کے تابع ہوں گی۔ تجری من تحتها الانہار، انہار خالدین فیہا، اللہ نے فرمایا پھر ان جنت میں، ان محلوں میں مومن ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 سال، 4 سال، 20 سال، 50 سال، اللہ جب بدلہ دیتے ہیں اپنی نعمتوں کا تو ایسا بدلہ دیں گے جو دائمی ہوگا، جو ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور وہ جنت ایسی ہوگی کہ جس سے نکلنے کو کسی کا دل بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ خیال آتا تھا نا کہ چلو اللہ تو نہیں نکالیں گے، لیکن بندے کا دل بھر جاتا ہے، کہتا ہے اب میں کسی اور محل میں جاؤں۔ اللہ نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، وہ جنت ایسی ہوگی کہ جس سے کوئی نکلنا بھی نہیں چاہے گا، ہمیشہ کے لیے اللہ جنت دیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں نعم اجر العاملین، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیا بہتر کام کرنے والوں کو صلہ ملا ہے، نیک عمل کرنے والوں کو کیا صلہ ملا ہے۔ آپ نے نیک عمل تو 20 سال کیے ہیں، 40 سال کیے ہیں، 50 سال کیے ہیں، لیکن جزا ایسی ملی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوگی اور دائمی ہوگی۔ نعم اجر العاملین، اور فرمایا ایمان والوں کی الذین صبروا، جنہوں نے تکلیفوں پہ صبر کیا، جنہوں نے مشقتوں پہ صبر کیا، جنہوں نے پریشانیوں پہ صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور جنہوں نے اپنے اللہ پہ ہر حال پہ بھروسہ کیا، دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہر حال پہ اللہ پہ بھروسہ ہے، اور جن کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اسی طرح فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے مشقت برداشت کی، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے وطن چھوڑا، جنہوں نے خاندان چھوڑے، جنہوں نے راحت و آرام چھوڑا، اور ہر حال میں اپنے اللہ پہ صبر کیا، ان کی جزا جو ہے وہ جنت ہی جنت ہے۔ اب دوسرے مسئلے کا جواب دیتے ہیں
ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں ہجرت کر کے جاؤں گا تو خدا جانے دوسرے مقام پہ ٹھکانہ ملے نہ ملے، جگہ ملے نہ ملے، میرا کیا حال ہوگا؟ اس کا جواب پہلی آیت میں موجود ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، میرے بندے ایمان والو، میری زمین جو ہے وہ کھلی ہے، تم زمین میں چلو، ٹھکانہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا کوئی فکر نہ کرو۔ اور دوسرا غم تھا کہ کوئی ہمیں مار ڈالے گا، اللہ نے فرمایا اس کا بھی غم نہ کرو، موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب ایک تیسرا سوال ہے کہ جب ہم جائیں گے ہجرت کر کے تو اپنے ملک میں تو کچھ جان پہچان ہوتی ہے، آدمی مزدوری کر لیتا ہے، کوئی ریڑھی لگا لیتا ہے، کوئی آدمی پلیٹ فارم پہ کلی بن جاتا ہے، کوئی مزدور کوئی بوجھ اٹھا لیتا ہے، کوئی رکشہ چلا لیتا ہے۔ دوسرے ملک میں جب ہم جائیں گے تو نہ زبان ہے، نہ وطن اپنا ہے، نہ تعلق ہے، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہجرت کے بعد تاریخ عالم میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں کر سکتی۔ آج کل انسانی حقوق کے جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں، آج کل انسانی حقوق کے جو بڑے بڑے دعوے دار اور ٹھیکیدار ہیں، وہ کروڑوں روپے اپنے سگریٹوں میں پھونک دیتے ہیں، سگار میں پھونک دیتے ہیں، جوئے میں پھونک دیتے ہیں، شرابوں میں پھونک دیتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق ہے جو ایک لقمہ غذا کے لیے مر رہی ہے، تڑپ رہی ہے، پانی نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا۔ ہزاروں کی تعداد میں خودکشیاں ہوتی ہیں، لوگ کھانے کے لیے اپنے اعضاء، اپنے گردے بیچتے ہیں، لوگ روٹیوں کے لیے اپنی بچیاں فروخت کرتے ہیں، لوگ پیٹ بھرنے کے لیے نعوذ باللہ اپنی بیٹیوں سے گناہ کرواتے ہیں، اپنی بیویوں سے گناہ کرواتے ہیں۔ وہاں حقوق انسانیت کے چیمپئن خدا جانے کہاں جاتے ہیں۔ آج پورے عالم پہ نظر ڈالیں، ایک طرف وہ طبقہ ہے جن کے کتے بھی مکھن کھاتے ہیں، ایک طرف وہ طبقہ ہے جو بسنت میں پتنگ اڑانے پہ ہزاروں نہیں، کروڑ نہیں اور اربوں روپے تباہ کر دیتا ہے، ایک طرف وہ طبقہ ہے جو آئس کریم پہ اربوں روپے تباہ کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ مسکین طبقہ ہے جو صبح و شام فٹ پاتھ کے کنارے جا کے گندے ڈبوں سے روٹیاں چنتا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے محلات ہیں، آپ ان کے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم اور سٹنگ روم گن نہیں سکتے ہیں، اور دوسری طرف غربت کا عفریت اس طرح منہ کھولے کھڑا ہے کہ میلوں تک جھوپڑ پٹیاں چلی جاتی ہیں، انہی جھوپڑیوں میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بچے جنتے ہیں، انہی فٹ پاتھوں پہ مر جاتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں اسلام کا نمونہ رحمت کہ جب میرے آقا رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو آپ نے مدینے والوں کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ مدینے والوں تم میزبان ہو اور مکے والے تمہارے مہمان ہیں، مکے والے مہاجر ہیں اور تم انصار ہو۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر ہم ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیں تاکہ ہر آدمی اپنے بھائی کا بوجھ برداشت کرے، تو اس کے لیے مسئلہ جو ہے، دیکھیں حضور پاک نے 1400 سال پہلے ہمیں کیسے سبق دیا ہے کہ آج بھی اگر 100 آدمی آ جائے تو ایک گھرانہ تو نہیں سنبھال سکتا، لیکن اگر 100 آدمیوں کو تقسیم کر کے 100 گھرانے میں ایک ایک آدمی سنبھالا جائے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں میں ہے کہ آقا بین المہاجرین والانصار، حضور ایک انصاری کو بلاتے ہیں ایک مہاجر کو، بھئی یہ تمہارا بھائی تم اس کے بھائی، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ جب سارے بھائی بن گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو بھائی بنا دیا، میں تو بچ گیا، مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا علی اما ترضا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں تیرا بھائی ہوں اور تو میرا بھائی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے۔ اور ویسی بھی حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں علی ابن ابی طالب ہیں، ابن عم رسول اللہ ہیں، داماد محمد مصطفیٰ ہیں، اور جنہوں نے بچپن میں بھی حضور کے پاس تربیت حاصل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واقعتاً حضور کے بھائی ہیں۔ اور اس کے بعد جناب دیکھیں کہ صحابہ کا ایثار دیکھیں کہ انہوں نے مہاجر بھائیوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو ایک ماں باپ سے پیدا ہو، ایک بھائی وہ ہوتا ہے جنہوں نے ایک ماں کا دودھ اکٹھے پیا ہو، وہ حقیقی بھائی ہے، وہ رضائی بھائی ہے۔ اور کبھی بھائی یہ ہوتے ہیں کہ ماں ایک ہے لیکن دونوں کا باپ الگ ہے، اور کبھی بھائی یہ ہوتے ہیں کہ باپ تو دونوں کا ایک ہے لیکن ماں الگ ہے، ایک عورت سے پیدا ہوا، دوسرا دوسری عورت سے پیدا ہوا، لیکن باپ ایک ہے۔ انہوں نے کہا وہ سب بھائی ہیں، لیکن آپ کی اخوت جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے بھائی بنایا ہے، لسان نبوت میں بھائی بنایا ہے۔ تو لہذا ہم ایسے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ دو کمرے ہیں، ایک کمرہ تمہارا ہے ایک میرا ہے، میرے پاس باغ ہے اس میں 20 کھجوریں ہیں، تو آج کے بعد 10 تمہاری ہیں 10 میری، اور اس کے بعد حتیٰ کے بعد انصاری صحابہ نے یہ بھی کہا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، میری 2 بیویاں ہیں، میری 2 بیویوں میں سے ایک پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم شادی کر لو۔ ایسی اخوت کی مثال، ایسا ایثار اور ایسی قربانیوں کی مثال عالم نہیں پیش کر سکتا۔ کہنے کے لیے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، کہنے کے لیے بڑے بڑے بیان دیے جاتے ہیں، غریبوں کے لیے بھلائی کے لیے بڑے بڑے پلان پیش کیے جاتے ہیں، لیکن عملاً کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا مہاجرین کا کردار دیکھیں، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں جزا دے، اللہ تمہیں بدلہ دے، اللہ تمہیں برکتوں سے نوازے، اللہ تمہیں رحمتوں سے نوازے، ہمیں کسی نہ تیرے گھر کی ضرورت ہے، نہ تیرے باغ کی ضرورت ہے، نہ تیری بیوی کی ضرورت ہے، ہمیں مدد کرو، مہربانی کرو، رسی وسی لا دو، کوئی کلاڑی شلاڑی لا دو، ہم لکڑیاں کاٹ کے بیچیں گے، تم پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ آگے بھی تو مہاجرین تھے نا، انہوں نے مشقتیں برداشت کی، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن ایک دوسرے کو کبھی تکلیف نہیں دی۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایک تو خوف تھا کہ جائیں کہاں، اس کا جواب آ گیا ان ارضی واسعۃ، میری زمین وسیع ہے، بڑی ہے، جہاں جاؤ جگہ ملے گی۔ دوسرا خوف یہ تھا کہ کوئی ہمیں مار ڈالے گا، اس کا بھی جواب آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب تیسرا خوف یہ تھا کہ ہم کیا کریں گے
روزی کے وسائل کیا ہوں گے، رزق کے وسائل کیا ہوں گے، کیسے کمائیں گے، کیسے کھائیں گے، اس کا اللہ نے انہی آیات میں جواب دیا۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تم جو روزی کا فکر کر رہے ہو ذرا نظر ڈالو، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ کتنے حیوان ہیں، کتنے حیوانات ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، وہ تو اپنی روٹی اپنا رزق سنبھال کے نہیں رکھتے، ان کو بھی تو میں روزانہ رزق دیتا ہوں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا حدیث میں ہے کہ پرندوں پہ نظر ڈالو، صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکل کے خالی پیٹ جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی ٹھکانہ مقرر ہے، نہ شہر مقرر ہے، نہ علاقہ مقرر ہے، لیکن شام کو سب پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، ان کو بھی تو اللہ غذا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کسی جانور نے کل کے لیے کھانا رکھا ہو؟ تم نے تو بینک بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، پھر بھی پوچھو کیا حال ہے، کہتے نہیں بس شکر ہے گزارا ہے۔ تم نے تو بینک اپنے بھرے ہوئے ہیں نا، بینک بیلنس ہیں، اور کئی نے جناب کئی بانڈز خریدے ہوئے ہیں، اور پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، اور فلیٹ خریدے ہوئے ہیں، اور سرمایہ کاری کی ہوئی ہے کہ کل مشکل آ جائے۔ وہ جانوروں کو دیکھو، انہوں نے تو کچھ نہیں خریدا ہوا۔ اچھا ویسے ایک بات یاد رکھیں، کتاب الحیوان میں علماء نے لکھا ہے کہ جانوروں میں یعنی اللہ کی اس مخلوق میں ایک تو چیونٹی ہے، ایک چیونٹی ہے، ایک چوہا ہے، اور ایک کوا ہے۔ علماء نے کتاب الحیوان میں لکھا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں یہ بھی اپنا روزی سال کی حفاظت کرتے ہیں۔ چیونٹی بھی چونکہ سردیوں میں باہر نہیں آتی ہے، گرمیوں میں زیادہ باہر آتی ہے، تو وہ بھی اپنا چھوٹی خوراک اکٹھی کرتی ہے تاکہ جب میں باہر نہیں نکلوں گی تو میرے پاس غذا ہو 6 مہینے کی۔ اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ چیونٹی اتنی سمجھدار ہے کہ اگر گندم کے دانے کو گھسیٹ کے اپنے بل میں لے جاتی ہے پھر اس کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ اگر دانے کو سالم رکھے تو دانا پھوٹ پڑے گا، جب توڑ دیتی ہے تو اب دانا اس کے بعد اگتا نہیں ہے۔ اتنا اللہ نے چیونٹی کو بھی سمجھ دی۔ اسی طرح چوہا جو ہے وہ بھی اپنی چیز چھپا کے رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کئی دفعہ آپ اپنے گھر میں کھانا رکھیں چوہا لے جائے گا، کوئی چیز رکھیں چوہا گھسیٹ کے لے جائے گا۔ اچھا کوا جو ہے بدبخت جانور یہ بھی سنبھال کے رکھتا ہے اپنے گھونسلے میں، لیکن یہ بڑا پاگل جانور ہے کہ پھر جہاں رکھتا ہے اس کو وہ جگہ بھول جاتی ہے، پھر اسی لیے یہ کائیں کرتا پھرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں وہ تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے، نہ ہاتھی رکھتا ہے، نہ گھوڑے رکھتے ہیں، نہ گائے رکھتی ہے، نہ بھینس رکھتے ہیں، نہ بکریاں رکھتی ہیں، نہ دریاؤں میں مچھلیوں نے کوئی انتظام کیا ہوا ہے کہ جی اگلے 6 مہینے خوراک ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کیا میں ان کو خوراک نہیں دیتا ہوں؟ اور پھر وہ تو انسان بھی نہیں ہے، مکلف بھی نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی غور کرے تو جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتی ہیں اس وقت تو ہم حرکت بھی نہیں کرتے، کام بھی نہیں کرتے، دکان بھی نہیں کھولتے، وہاں بھی تو اللہ نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟
بغیر غذا کے تو بچہ زندہ نہیں رہ سکتا نا۔ تو جس پروردگار عالم نے دنیا میں آنے سے پہلے ہمیں اندر بھی غذا پہنچائی ہے، کیا وہ باہر ہمیں غذا نہیں دیں گے؟ اسی طرح حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری قوم نے مجبور کیا کہ ہم ایک وفد کی حیثیت میں چلیں رحمت دو عالم کی خدمت میں، کہ ہمارے پاس ہمارے قبیلے میں قحط ہے، بارشیں نہیں ہوئی ہیں، آبادی نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ہماری مدد کریں۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں وفد کو لے کے مدینے میں پہنچا، رات کو ہم مسجد نبوی میں ٹھہرے، صبح کی نماز ہم نے حضور کے ساتھ پڑھی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور پاک نے نماز میں یہی آیت پڑھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ۔ دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ اللہ فرماتی ہے کوئی چیز زمین پہ چلنے والی نہیں مگر اس کے رزق کا ذمہ دار خدا ہے۔ ما من دابة، دابة من يدب على الأرض، جو چیز زمین پہ چلنے والی ہے، انسان ہیں، جن ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوان ہیں، اللہ نے فرمایا ان سب کا رزق کا ذمہ داری میری ہے، میں ان کو رزق دیتا ہوں، میں ان کو رزق پہنچاتا ہوں۔ حضرت ابی موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو واپس چلیں۔ انہوں نے کہا تم نے حضور سے درخواست ہی نہیں پیش کی ہے۔ میں نے کہا جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہر زمین پہ چلنے والے کا رزق میرے ذمہ ہے، تو میرا قبیلہ جو ہے کم از کم جانوروں سے تو گرا ہوا نہیں، اللہ ہمارے رزق کا خود انتظام کریں گے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم، رحمت دو عالم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے انفق بلالا انفق بلالا لا تخشى على ذي العرش اکلالا۔ آپ فرماتے بلال خرچ کرو خرچ کرو۔ حضور کا سارا سامان بلال کے پاس ہوتا تھا۔ حضرت بلال خادم بھی تھے، خزانچی بھی تھے، میزبان بھی تھے، منتظم بھی تھے۔ حضور فرماتے بلال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ سے نہ ڈرو، اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھیں گے، چلاؤ، خیرات کرو خیرات کرو۔ اور یاد رکھو اسی طرح حدیث مبارک ہے، میرے آقا فرماتی ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹی پر۔ دو فرشتے اللہ کے روزانہ آتے ہیں اور وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم آت لکل منفق خلفا وآت لکل ممسک تلفا۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ان کو بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کر رہے ہیں ان کے مال کو تلف کر دے، تباہی ڈال دے۔ تو اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھو قرآن میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ما نقص مال من صدقۃ قط۔ آپ نے فرمایا جو بندہ خیرات کرے اللہ کے راستے میں لوگوں کو دے، مہمانوں کو غریبوں کو کھلاتا رہے، صدقہ کرنے سے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ برکتیں ڈال دیتے ہیں۔
اسی طرح ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ رحمت دو عالم تو بڑے سخی تھے نا حضور. بی بی عائشہ فرماتی ہے کریہ المرسل، میرے محبوب ایسے سخی تھے جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یعنی ہوا جب چلتی ہے دشمن کو بھی لگتی ہے، کافر کو بھی، فاسق کو بھی، فاجر کو بھی، نیک کو بھی. حضور کی سخاوت بھی سب کے لیے ہوتی تھی جو سامنے آ گیا. آپ نے کبھی نہیں پوچھا تم کون ہو، یہودی ہو، کافر ہو، دشمن ہو، دوست ہو، جو آ گیا محتاج ہے مدد کر. اچھا کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ حضور کے خزانے میں کچھ نہیں تو حضرت بلال کو فرماتے کہ بھی قرضہ لے کے پھر بھی کھلاؤ لوگوں. اب حضرت بلال جاتے اور جا کے دکانوں سے سودا جو چیزیں ملتی ادھار لے آتے اور کھلاتے اور کھلاتے اور کھلاتے. ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ زیادہ ہو گیا ہے اور آج وہ دکاندار جو ہے نا یہودی اس نے مجھے باقاعدہ دھمکی دی ہے. اس نے کہا دیکھو تم نے قرضہ لیا ہے لیکن ادا نہیں کیا، اگر اتنے دنوں میں قرضہ نہیں دو گے نا تو میں تمہارے گلے میں کپڑا ڈال کے مدینے میں بیچ دوں گا، تمہیں غلام بنا دوں گا اور تمہارے پیسے لے کے قرضے میں ادا کروں گا. حضرت بلال رونے لگ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اتنے عرصے کے بعد اللہ نے غلامی سے جان چھڑائی، اب پھر مجھے غلام بنا دے. اچھا رحمت دو عالم بھی کبھی کبھی خوش ہوتے تو مزاح فرماتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ بلال پھر تم نے کیا سوچا ہے، کیا حل کیا ہے، میرے پاس بھی تو پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک حل سوچا ہے، میرے عقل میں ایک طریقہ ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کیا ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ میں یہاں مدینہ چھوڑ کے چھپ جاتا ہوں، جب میں ہوں گا نہیں تو میرا کیا کرے گا، کہاں سے پکڑے گا مجھے، اور جب آپ کے پاس اللہ پیسے بھیج دیں اور آپ قرضہ ادا کر دیں مجھے خبر بھیج دینا، میں واپس آ جاؤں گا. حضور مسکرائے. آپ نے فرمایا اچھا بلال چلو ٹھیک ہے فکر نہ کرو. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا کہ جگانے والے نے مجھے آ کے جگایا کہ حضور بلاتے ہیں. میں حضور کی خدمت میں آیا. حضور نے فرمایا کہ مسجد کے باہر جا کے دیکھو 2 اونٹنیوں پہ سامان آیا ہے وہ اتار لو اور وہ سامان جو ہے اس کی قیمت کر کے قرضہ ادا کرو اور جو باقی بچ جائے وہ خیرات کر دو. حضرت بلال فرماتے آیا تو میں نے دیکھا اونٹنیاں مال سے بھری ہوئی ہیں. میں تو حیران ہو گیا. ان کا یہ تو اتنا مال ہے کہ ہم تو اور سارا سال کھلائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس بات کا بھی غم نہ کریں کہ اگر ہم ہجرت کر جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، تو ان جانوروں کو کون کھلاتا ہے. اور جانور حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں. حلال کو بھی رزق مل رہا ہے، حرام کو بھی مل رہا ہے. رزق تو اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے. رزق تو فاسق و فاجروں کو بھی دیتا ہے. اس لیے آپ کیوں غم کرتے ہیں. ایسے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم. اور وہی تمہاری دعائیں سننے والا، وہی تمہارے احوال کو جاننے والا،
وہی تمہاری مشقت میں خبرگیری کرنے والا، وہی تمہاری تنگ دستی میں رزق دینے والا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو۔ اور دیکھ لو کہ جن لوگوں نے بھی ہجرت کی، جن لوگوں نے بھی اللہ کے لیے وطن چھوڑا، اللہ نے ان کو عزت بھی دی، دولت بھی دی، غلبہ بھی دیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ریشم کا رومال ہے، ناک صاف کر رہے ہیں، اور دیکھ دیکھ کے کہتی ہیں بخن بخن لے ابی ہریرہ، فرماتی ہیں ابی ہریرہ واہ واہ بھی تیری کیا ٹھاٹ ہے، تمہیں وہ دن بھول گئے جب بھوک سے پڑا ہوتا تھا اور لوگ تیری کمر پہ پاؤں رکھ کے گزر جاتے تھے، آج تو ریشمی رومالوں سے ناک صاف کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیں کہ مکے سے صحابہ نے ہجرت کی، اللہ نے مدینے کا مستقر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسطنطنیہ تک ان کو علاقہ فتح کر کے دیا، شام فتح ہوا، اسپین تک صحابہ پہنچے، مشرق مغرب میں اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ تو جو اللہ کے لیے گھر چھوڑتے ہیں ان کا انتظام اللہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر دارالکفر ہے اور دینی شعائر ادا نہیں ہو سکتے تو اس کا چھوڑنا واجب ہے۔ اگر دارالفسق ہے، گناہوں کا گھر ہے، گناہوں کا شہر ہے، وہاں رہ کے بچنا مشکل ہو جاتا ہے تو فوراً اس شہر کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اللہ عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرا بھائی شمائل ترمذی لے لیں اور اس میں حضور کا لباس دیکھ لیں۔ طواف الزیارہ جو ہے وہ 10 سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لے، 10 تاریخ کو جب واپس آئیں گے صرف طواف زیارت کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے۔ حضور پاک کے چہرہ مبارک، صفت مبارک شمائل ترمذی دیکھ کے پڑھیں اور ساری صفت آپ کی یاد کریں۔ اگر آپ شمائل ترمذی نہ پڑھ سکیں تو سیرت النبی شبلی رحمت اللہ علیہ کی لے لیں، اور کئی کتابیں ہیں، کیونکہ یہ ایک مستقل بات ہے، ایسی بات نہیں کہ آدمی ایسے بیان کر دے۔ کے اندر کسی خاص دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ طواف میں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رکن یا اسود کے درمیان میں ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھنا افضل ہے۔ یاد رکھیں، مسئلہ سمجھیں اچھی طرح، طواف 7 چکروں کا نام ہے، کسی دعا کا نام نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی حجر اسود سے جا کے طواف شروع کرے، 7 چکر لگا لے اور ایک لفظ بھی نہ پڑھے، اللہ فرماتے ہیں تیرا طواف قبول ہو گیا۔ طواف کا معنی پھرنا ہے، طواف کا معنی پڑھنا تو ہے ہی نہیں۔ صفا کا معنی سعی معنی دوڑنا ہے، پڑھنا تو ہے ہی نہیں۔ اور یہ لوگ جو کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں تو بدعت ہے۔ آپ طواف ہو یا صفا ہو وہ پڑھیں جو تیرے دل سے نکلے۔ درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، اپنی زبان میں دعائیں کرو، جو بات تیرے دل سے نکلے وہ زیادہ مقبول ہے۔ جماعت والے بھی ملک چھوڑ کے ہجرت کرتے ہیں، ہاں ایک ہجرت مستقلہ ہوتی ہے، ایک غیر مستقلہ ہوتی ہے۔ مستقل کا معنی یہ ہے کہ ہجرت کر کے پھر اس جگہ سے واپس نہ آئے۔ ایک غیر مستقلہ ہے کہ مہینہ 2 مہینے کے لیے بندہ نکل گیا۔ طواف کے بعد صفا مروہ نہیں ہوتی۔
نفلی طواف کے بعد صفا نہیں، صفا تب ہوگی جب عمرہ کرو گے یا حج کرو گے۔ حال اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ منورہ سے آیا ہے اور کسی نے عمرہ نہیں کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو واپس مدینے جا کے عمرہ کر لے، ورنہ اس کو دم دینی ہوگی۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، کوئی کام تھا، کسی کو ملنے گیا تھا، تو پھر اس پہ دم نہیں پڑے گی، ورنہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنا چاہیے کہ میقات سے گزر رہا ہے، جو ہے وہ ملک میں نہیں دے سکتا ہے۔ حج کی بکری لازماً حد حرم میں ذبح ہو۔ کوشش کی ہے لیکن قسمیں بھی کھائیں، نہیں چھوڑ سکا۔ آخر میں نے کہا نہ چھوڑا تو بیوی کو طلاق، سگریٹ تم نہ چھوڑو، طلاق بیوی کو۔ واہ بھائی واہ، دیکھو کیسا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ طلاق معلق ہے، تم سگریٹ پیو گے طلاق ہو جائے گی۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ لائف انشورنس ہو یا کوئی انشورنس ہو، انشورنس میں پالیسی لینا جو ہے وہ شرعاً حرام ہے، کیونکہ اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ کیا معنی؟ مثلا ہم نے 10 لاکھ کی پالیسی لی، میں نے ابھی 50,000 جمع کرایا، مر گیا تو 10 لاکھ مل گیا، اسی کا نام تو جوا ہے نا، کہ 50,000 کا پتہ مارا 10 لاکھ آ گیا۔ اور جوا کیا ہوتا ہے؟ اچھا اگر میں نہیں مرا، وقت پورا ہو گیا تو مجھے 10 لاکھ بما سود کے ملے گا، سود بھی آ گیا، تو یہ تو ڈبل حرام ہے، یعنی سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ ہاں جن ملکوں میں آدمی قانوناً مجبور ہے کہ انشورنس کے بغیر وہ رہنے نہیں دیتے، وہ مجبور ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے۔ خبر ہو یا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی طلاق دے تو بیوی کو پتہ بھی ہو۔ پہلا حج ہے یا 10واں حج ہے؟ اگر حج تمتع ہے یا قران ہے تو بکری لازم ہے، اگر حج افراد ہے تو بکری واجب نہیں ہے۔ آدمی مکے میں رہتے ہوئے دوبارہ عمرہ کرنا چاہے، افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرے، جتنی دیر عمرے میں لگائے اتنی دیر طواف میں لگائے تو زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر کرنا چاہے تو پھر مسجد عائشہ جانا ہوگا یا جعرانہ جانا ہوگا، حد حرم کے باہر جا کے احرام باندھنا ہوگا۔ کہ اکثر بچے، میں سکول ٹیچر ہوں اور بچے شرارتی ہوتے ہیں تو بچوں کو جرمانہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ شرارت سے باز آ جائیں، تو کیا وہ جرمانہ کر کے مستعد کا لینا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ آپ جرمانہ کریں اور سارے پیسے اکٹھے کر کے سارے بچوں کو کھلا دیں، یہ تھوڑا ہے کہ استاد کھاتا رہے، ورنہ استاد تو روزانہ جرمانہ کرتے رہیں گے۔ اگر کسی آدمی کی فلائٹ ہے اور وہ مجبور ہے جانے کے لیے اور آخری دن اس نے کسی کو وکیل بنایا کنکریوں کے لیے، اگر مجبوری حقیقی ہے کہ ٹکٹ ختم ہو رہی ہے، سیٹ نہیں ملے گی، پیسہ ہے نہیں، وکیل بنا کے چلا جائے۔ میں نے عمرہ کیا ہے، طواف بھی کیا ہے، صفا مروہ بھی دوڑا، لیکن صفا کرنے کے بعد 2 رکعت، وہ 2 رکعت کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض علماء تو اس کو بدعت کہتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ مستحب ہے، وہ ضروری نہیں ہے، نہیں پڑھی ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ سری ہے، اور فجر اور مغرب اور عشاء میں امام جہر سے پڑھتا ہے۔ اللہ بتلاتے ہیں کہ میرے بندے جان لو، تم سرن پڑھو یا جہرن پڑھو، میں دونوں جانتا ہوں۔ اگر ساری سری ہوتی تو اعتراض ہو سکتا تھا، ساری جہری ہوتی تو اعتراض ہو سکتا تھا،
اس لیے اللہ نے کچھ سری رکھی ہیں اور کچھ جاری رکھی ہیں، اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیند کے ہیں، بعض اوقات مشغولیت کے ہیں، اور بعض اوقات میں آدمی نشاط ہوتا ہے، وہاں زور سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول میرا کام کر دو، یہ تو شرک ہے۔ کام تو اللہ کو کہنا ہے۔ والے ہوں یا جدے والے ہوں یا جہاں والے ہوں، حج کا طواف زیارت کر لیں، صفا مروہ نہ دوڑیں، بعد میں دوڑ لیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ صفا مروہ کے لیے وقت نہیں ہے، وہ بعد میں بھی دوڑ سکتے ہیں۔ افراد والے جو ہیں، اگر انہوں نے حج کی بکری رکھنی ہے تو 10 تاریخ کو کنکریاں ماریں، پھر بکری ذبح کریں، سر مڈائیں اور احرام کھولیں۔ حائضہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو، طواف الوداع تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن طواف زیارت کبھی معاف نہیں ہوگا، نہ حج ہوگا نہ خامد بے حلال ہوگی۔ اگر ایسی کوئی حالت ہو جائے تو ہوائی جہاز چھوڑ دے، سیٹ چھوڑ دے، پاک ہو کے فارغ ہو، پھر دیکھا جائے گا، ورنہ لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پہلے دوائیں استعمال کرے تاکہ ان دنوں میں حیض آئے ہی نہیں۔ آ رہے ہیں جن کی نیت انشاءاللہ مکے میں 15 دن ہے یا زیادہ ہے، وہ نماز مکے میں پوری پڑھیں گے۔ اگر آ جائے 2 دن کے بعد مدینہ چلے گئے، 8 دن کے بعد، یہ تو مسافر ہیں۔ بعض اوقات آدمی بیماری میں، شدت بیماری میں اپنے باپ کو پکارتا ہے، ماں کو پکارتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا نعوذ باللہ کو میری مدد کرتے ہیں۔ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کا نام آ جاتا ہے زبان پہ۔ بہرحال اللہ کو پکارنا چاہیے۔ پاکستان میں ہیں، میں حج کرنے آیا ہوں، تو مجھے بچوں کے لیے طواف کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے لیے طواف کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، نماز تو قمیص کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ ٹوپی دے تو اتار کے پھینک دو، یہ گھر میں موجود ہو اور استعمال نہ کرو۔ جمعرات کیا ہے؟ یہ مولویوں کا بینک ہے۔ نہیں بھی مولوی کہاں سے کھائے گا غریب؟ تم نے آج تک کسی عالم کی خدمت کی ہے؟ مجھے تو 40 سال پڑھاتے ہو گیا، کسی شاگرد نے کبھی مجھے تو دعوت بھی نہیں کی۔ کوئی 1-2 ہیں بیچارے، ان کا دماغ خراب ہے، کبھی کبھی مچھلی شچھلی کھلا دیتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالص بدعت ہے، خالص حرام ہے، کوئی ثواب شواب نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے خامد کو بغیر کپڑوں میں دیکھ لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، وضو اتنا کچا نہیں ہوتا۔ تمہارا وضو کچا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ وضو دیکھنے ویکھنے سے نہیں ٹوٹتا۔ عمرے میں نے خاوند کے ساتھ کیے ہیں، اب میرا خاوند بیمار ہے، اس کی خدمت کرو۔ عمرہ نفلی عبادت ہے، خاوند کی خدمت تمہارے ذمہ واجب ہے۔ عورت حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھے، لیکن غیر محرم آگے آ جائیں تو کپڑا ڈال لیں۔ او بابا یہ مسئلے بلا اس وقت پوچھو جب عمل بھی کرو۔ آج تو ایک کمرے میں 4 غیر محرم عورتیں ہیں اور حاجی لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ حج تو بس دعا کرو اللہ قبول کر لے، بس یہ تو کوئی نرالے حج ہیں۔ اچھا حاجیوں کو جناب حج برباد ہو جائے کبھی یہ نہیں کریں گے کہ عورتیں ایک کمرے میں کر دیں، مرد ایک کمرے میں ہو جائے، سوال ہو گیا نہیں بیوی کے ساتھ لیٹنا ہے۔ کیوں اپنے اور مسئلہ پوچھتے ہیں جی چہرہ کھلا ہو کہ نہ کھلا ہو؟ تمہارے یہاں تو سب کچھ کھلا ہے میرا بھائی، چہرے کی کیا بات ہے؟
کے دعا مانگا کریں، اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ تعویذ لکھنا شرک ہے نہیں، اگر آیات قرآن ہیں یا حدیث محمد مصطفیٰ ہے تو شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی کلام ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یا شرکیہ کلام ہے وہ شرک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تعویذ نہ لکھا کرو، ایسے پانی پڑھ دیا، دم کر دیا، سورۃ فاتحہ پڑھ لی، کیونکہ آہستہ آہستہ پھر آدمی اسی کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ جو ہے وہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے، داڑھی رکھنا جو ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے، داڑھی کا مڈانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، داڑھی مڈانے والا فاسق و فاجر ہے، داڑھی مڈانے والا امام نہیں بن سکتا، داڑھی مڈانے والے کو مؤذن نہیں بننا چاہیے، داڑھی مڈا کے محمد مدنی کی وردی اتارنے کا نام ہے، داڑھی مڈانا جو ہے نبی پاک کی صورت سے نفرت کا نام ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہو کرو۔ کوئی آدمی طواف کے دوران میں قرآن پاک کی کوئی صورت یاد کرنا چاہتا ہے، قرآن لے کے پڑھتا رہے، کوئی حرج نہیں، لیکن خیال کرو رش ہے، ٹکر لگتی ہے، گر جاتا ہے۔ سب کے والد فوت ہو گئے ہیں اور سسر بھی، ایک کا حج کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک حج کر کے دونوں کو ٹرفا دو، ایک والد کا کرو یا سسر کا کرو یا بیوی کو راضی کرو، میاں باپ کو کون پوچھتا ہے؟ وہ کام کرو جس سے تمہیں رات دن واسطہ پڑے گا۔ اگر عورتیں بوڑھی ہیں، بوڑھے مرد ہیں، بیمار ہیں، وہ مزدلفہ میں صبح صادق سے پہلے مینا چل پڑے، بالکل جائز ہے۔ کے لیے طواف قدوم ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، جائز ہے۔ اگر اپنی جوتی گم ہو جائے تو کسی اور کی جوتی اٹھا سکتا ہے۔ چلو ایک فتویٰ تم دے دو، جوتی والا میں دے دیتا ہوں۔ اگر کسی کی بیوی گم ہو جائے، اللہ کے بندے دوسرے کی جوتی کیوں اٹھاؤ؟ بالکل حرام ہے۔ اپنے حج کو جوتی کے لیے خراب کرتے ہو؟ جوتی لو، کپڑے میں لپیٹو، اپنے سامنے رکھو، دوسرے کی کبھی نہ پہنو مکے میں۔ قربانی پہ سرکار دو عالم نے ہاتھ پھیرا ہے۔ یہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جب آدمی ہاتھ لگا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیں، بوسہ نہ ملے ہاتھ لگا کے چوم لیں، ہاتھ بھی نہ لگے، دور سے بسم اللہ اللہ اکبر۔ مسلمان کو کسی خاص مسلک کا اپنانا جو ہے، کون سا مسلک؟ سب کا اسلام ہے، دین سب کا اسلام ہے، یہ تو فقہی مسالک ہیں، لازمی بات ہے۔ اب تم جو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پھر ہم نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہے نا۔ میں نے بہت ساری نمازیں قضا کی ہیں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو، اور اس کے بعد فقہائے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ قضا پڑھتے بھی رہو، تاکہ اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، نفلیں پڑھنا چھوڑ دو، وہی قضا کی نیت کر کے پڑھتے رہو۔ پڑھنے سورج کے بعد پڑھنے، دوسرے کا جوتا بغیر اجازت پہننا حرام ہے۔ کہتے جی فقہ حنفی نے اگر گھر کے 4 بندے سب کی قربانی کرنی ہوگی، فقہ حنفی میں آفاقی آدمی جو ہے، میقات سے ادھر رہنے والا، اگر حج افراد کرنا چاہے بالکل کرے، لیکن پھر احرام میں رہنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی حج بدل کرتا ہے، عمرہ کرنا بھی لازم ہے، کوئی نہیں، صرف حج بدل کرے۔ آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن 5-6 گھنٹے کے بعد سر منڈوایا ہے، دم تو نہیں پڑتی، لیکن صدقہ کر دو کہ اتنی دیر تو کپڑے پہن لیے نا سلے ہوئے۔
بیڑی پہ طواف کرائیں، اپنی بھی نیت کر لیں، تمہارا بھی ہو جائے گا۔ آدمی یہاں رہتا ہے، پاکستان سے بھی بغیر احرام کے آیا ہے، پھر مدینے بھی گیا بغیر احرام کے آیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ بھی